السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے اور آپ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ آپ کی رحم دلی اس قدر واضح تھی کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو یہ بھی سعادت حاصل تھی کہ آپ فاتح بیت المقدس بھی تھے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے پھر ایک بار جاتا رہا۔ مسلمان اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ عیسائی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ عیسائیوں نے مسلمان عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے کانوں پر یہ آواز پہنچی تو آپ نے بیت المقدس کی طرف اپنا سفر گامزن کیا۔ آپ نے ایک فوجی دستہ تیار کیا، لیکن راستے میں ہی آپ کو بن فورڈ جو صلیبی بادشاہ تھا اس نے روک لیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ آپ نے بن فورڈ کو ہرا دیا کیونکہ بن فورڈ کی فوجی تعداد اور مالی جذبہ بالکل کم تھا۔ آپ رحمہ اللہ سے بن فورڈ نے صلح رحمی کی درخواست کی۔ آپ نے یہ معاہدہ کیا، لیکن یہ معاہدہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا کیونکہ بن فورڈ ایک بیماری کی وجہ سے چل بسا۔ ساتھ ہی ساتھ معاہدہ بھی اس کی عمرہ کی سازشوں کے باعث کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران گائے آف لوسیگن نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ گائے آف لوسیگن مسلمانوں کا سخت برخلاف تھا اور اسی کا ایک وزیر رینوڈ تھا جس نے قسم کھائی کہ وہ مدینہ منورہ کو تہس نہس کر دے گا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے کئی بحری دستے عرب کے ساحلوں پر بھیجے، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور اس کے فوج کی وجہ سے ان دستوں کو تہس نہس کر دیا گیا اور رینوڈ کو شکست کھانی پڑی۔ لیکن رینوڈ کے قدم یہیں پر نہ رکے، اس نے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ دمشق سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی اس نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک ایسے قافلے کو لوٹا جس میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی بہن بھی تھی۔ وہ کیسے کیسے کر کے اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور قافلے کے بارے میں تمام باتیں پہنچا دیں، اور ایک غیرت مند مسلمان بھائی کھڑا ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ رینوڈ کا اپنے ہاتھوں سے گلا کاٹے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے مسلمان عمرہ کی طرف تمام خط لکھ کے بھیج دیے اور اپنے فوجی دستوں کو اکٹھا کر کے بیت المقدس کی طرف اپنا سفر گامزن کر دیا، لیکن راستے میں ہی گائے آف لوسیگن اور رینوڈ نے آپ کو روک لیا اور ایک بڑی جنگ شروع ہوئی جس کے نتیجے میں گائے آف لوسیگن اور رینوڈ کو شکست کھانی پڑی۔ آپ نے گائے آف لوسیگن اور رینوڈ کو گرفتار کر لیا، لیکن آپ نے گرفتار کرنے کے ساتھ ہی رینوڈ کا اپنے ہاتھوں سے ہی گلا کاٹ دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بیت المقدس کی فتح حاصل ہوگی۔ آپ رحمہ اللہ جب بیت المقدس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ صلیبیوں نے بیت المقدس کو گوروں کا استبل بنا رکھا ہے۔ آپ نے اپنے فوجی دستوں کو حکم دیا کہ اس کی جلد سے جلد صفائی کر دی جائے، اور اس طرح سے صفائی کی جائے کہ تاکہ یہاں صلیبیوں کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ آپ نے اپنے فوجی دستوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس کے تمام کونوں میں اتنی اذانیں دی جائیں جتنی دیر صلیبی یہاں اپنا وقت گزار کے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کی تاریخ 2 اکتوبر 1187 بنتی ہے۔ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو صلیبیوں کو لگتا تھا کہ آج ہمارا آخری دن ہے، لیکن آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی تھے۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلہ رحمی دکھائی اور تمام صلیبیوں کو معاف کر دیا۔ عمل دیکھتے ہوئے کئی صلیبیوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمت اللہ نے بیت المقدس پر پھر ایک دفعہ اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ آج بیت المقدس بہت مشکل میں ہے۔ آج بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور مسلمانوں کا قتل عام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی طاقت اور جہاد کی اتنی طاقت عطا فرمائے کہ مسلمان بیت المقدس کو پھر آزاد کروا سکیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔